آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل بھی شروع کر دے۔ یہاں ایک اشکال ہوگا کہ بھائی بعض دفعہ انسان توبہ کرتا ہے، جیسے کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہم نے توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، اللہ تو شرط یہ لگا رہے ہیں کہ نیک عمل کرے، اس کے بعد پہلے توبہ کرے، ایمان لائے۔ ایمان تو مسلمان پہلے سے ہی لا چکا ہے، اس آزمائش سے تو اللہ نے مسلمان کو بچا لیا، لیکن آگے عملاً صالحاً بھی تو توبہ کی شرط ہے نا۔ تو یہ بات خوب سمجھ لیں، اگر کوئی شخص سچی توبہ کرتا ہے، قرآن کی دوسری آیتوں سے اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تبھی ہم کہتے ہیں نا قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ہی اپنے بعض آیتوں کی تفسیر کرتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قرآن اور حدیث سے کہ اگر کوئی شخص سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اس کے آثار سے بھی لگتا ہو کہ واقعی یہ گناہ سے آئندہ بچنا چاہتا ہے، جیسے ایک آدمی کو عادت پڑ گئی ہے کہ بھئی کوئی زنا کرنے کی، اب اس نے سچی توبہ کر لی، لیکن وہ توبہ کرنے کے بعد وہ انہی جگہوں پہ رہے جہاں اس کو زنا کی دوبارہ ترغیب مل رہی ہے، تو اس کا مطلب اس نے توبہ کی نہیں ہے۔ لیکن سچی توبہ کرنے کے بعد اس نے وہ تمام آثار اور وہ تمام باتیں جو اس کو زنا پہ ابھارتی وہ اس نے چھوڑ دی، تو یہ عمل یعنی عمل عملا صالحا کہلائے گا، یہ عمل اللہ کی نظر میں، یعنی اللہ مان لیں گے کہ اس نے نیک اعمال شروع کر دیے۔ پھر اگر دوبارہ اس سے زنا ہو جاتا ہے تو پرانی توبہ اس کی باطل نہیں ہوگی۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے تو کہا کہ جو نیک عمل بھی کرے، تو نیک عمل نہیں کیا، تو نے تو دوبارہ زنا کر لیا۔ تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن کی دیگر آیتوں سے بھی، کہ اگر دوبارہ گناہ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ توبہ کرے، لیکن توبہ پکی ہونی چاہیے۔ تو دوبارہ گناہ سے پہلی والی توبہ کالعدم نہیں ہو جاتی، اور دوبارہ سے زنا اس کے اعمال میں لکھا نہیں جائے گا، وہ سارے گناہ معاف ہو گئے تو دوبارہ سے۔ لیکن چونکہ جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو عام طور پر عمل عملا صالحا، وہ نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ برائی سے بچنے کی توفیق اس کو مل جاتی ہے۔ بہت کم کیس ایسے ہوتے ہیں کہ پھر بار بار برائی ہو رہی ہو، لیکن اگر بار بار بھی ہو رہی ہے تو بار بار توبہ کی جائے گی۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی میں نے تو توبہ کی تھی، اب دوبارہ بار بار مجھ سے گناہ ہو رہا ہے تو اب تو میری توبہ قبول ہی نہیں ہے، لہذا گویا مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا گناہ کرنے کا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی، تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مغفرت طلب کرو گے میں معاف کر دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو گناہ انہوں نے کیا پھر اس پر اصرار نہیں کرتے، قائم نہیں رہتے، تو حدیث میں آتا ہے مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ، مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنِ ارْتَكَبَ 70 مرة، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص گناہ کر کے پکی توبہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، تو اگرچہ اس سے دوبارہ گناہ بھی ہو جائے تو وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے، اگرچہ بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہو، لیکن کرنے میں انسان پورے اس کے پلان بنا کے کرے کہ آئندہ کیسے میں اس گناہ سے بچوں گا، پھر بھی شیطان گناہ کروا دیتا ہے تو مایوس نہ ہو، دوبارہ توبہ کرے اور اپنے آپ کو سزا بھی دے تاکہ یہ گناہ چھوٹے اس سے، یعنی گناہ چھوڑنے کے تمام اسباب اور وسائل اختیار کرے، پھر بھی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، شرم کرے گناہ کرتے ہوئے، توبہ توڑتے ہوئے شرم کرے، توبہ کرتے ہوئے دوبارہ شرم نہ کرے۔ آگے اللہ کے ارشاد ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو اس طرح سے توبہ کریں گے کہ ایمان لائیں، توبہ کریں، آئندہ نیک اعمال شروع کر دیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے برائیوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اس آیت کی بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تفسیر تو یہ کہ اتنی اچھی توبہ کوئی کر لیتا ہے بعض دفعہ، ایمان بھی لے آیا، اچھی توبہ بھی کر لی، کہ جتنے اس سے گناہ ہوئے تھے، جو زنا ہوا، چوری ہوئی، تو اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، یعنی وہ گناہ کے بدلے میں نیکیاں ڈال دے گا۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے، لیکن یہ مرجو ہے، راجح تفسیر یہ نہیں ہے، اور بظاہر قرآن اور اسلام کے مزاج کے بھی خلاف معلوم ہوتی ہے۔ اس سے تو یہ ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ٹھاک گناہ کر لو دبا کے، بعد میں سچی توبہ کر لیں گے تاکہ یہ گناہ بھی نیکیاں بن جائے، لیکن جو قرآن کے سیاق و سباق سے اور جو راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ بدلے میں دے دے گا ان کو، برائیوں کے بدلے میں نیکیاں دے دے گا۔ کیا مطلب؟ جو سچی توبہ کرتا ہے نا، بعض دفعہ انسان گناہوں میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب میں نے پکی توبہ کر بھی لی تو مجھے اتنی عادت پڑ چکی ہے، اب میں نیکیوں کے راستے پہ نہیں آ سکتا، میں اب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ امید دلا رہے ہیں کہ جو گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہو، جب وہ پکی سچی توبہ کرے گا، اور کافر اگر ایمان بھی لے آئے گا
تو اللہ اب اس کو برائیوں کے بدلے میں نیکیوں کی توفیق دے دیں گے اور اس کی بری زندگی نیکی سے بدل جائے گی, برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ برائیاں چھوڑنا شروع کر دے گا اور اس کے بدلے میں زندگی میں نیکیاں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ مطلب ہے قرآن کی آیت کا. کہ ہم کہتے ہیں نا یار اس کی تو زندگیوں میں نشہ نکل گیا, اس کے بدلے میں اس کی زندگی سے شراب نکل گئی اور شہد آ گیا, تو شراب کے بدلے میں شہد مل گیا اس کو. اس کی شراب تو شہد سے تبدیل ہو گئی ہے, اس کی چوریاں تو صدقات و خیرات سے تبدیل ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگوں کا مال لیتا تھا, اب الٹا دے رہا ہے. تو اس کی چوریاں اب تبدیل ہو چکی ہیں صدقات و خیرات سے, اس کا جھوٹ تبدیل ہو چکا ہے سچ سے, اس کی بزدلی تبدیل ہو گئی ہے بہادری سے, اس کی کنجوسی تبدیل ہو گئی ہے سخاوت سے, قطع رحمی تبدیل ہو گئی ہے. قطع رحمی ایک گناہ ہے نا, یہ گناہ تبدیل ہو گیا ایک نیکی سے, وہ نیکی ہے صلہ رحمی. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ایک برائی تھی, وہ تبدیل ہو گئی ہے حسن سلوک سے. تو کیا مطلب؟ یہ ساری برائیاں نیکیوں سے چینج ہو رہی ہیں. کیا مطلب؟ ان کے بدلے میں نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے چینج کر دے گا. یہ جتنے برے تھے اتنے ہی اچھے بن جائیں گے. تو کیسی زبردست آیت ہے یہ. اور صحابہ کی زندگی میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کیسے کیسے جرائم ہوا کرتے تھے ان لوگوں سے زمانہ جاہلیت میں. جب وہ ایمان لے کر آئے تو کیسے منبع خیر اور خیر کا سرچشمہ بن گئے. کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے زمانہ جاہلیت میں سخت دل تھے کہ روایات میں ہے کہ مردہ اپنی جو بچی کو زندہ دفن کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے. کیسے سخت دل, لیکن اسلام لانے کے بعد کیسے نرم دل اور انسانیت پر کیسا رحم کہ خلیفہ بننے کے بعد راشن کا بورا جو ہے اپنی کمر پہ رکھ کے گھوم رہے ہیں اور تقسیم کرنے کے لیے کوئی ضرورت مند نظر آئے تو میں اس کو دوں. اور کیوں ڈر لگ رہا ہے کہ اگر کوئی میری سلطنت میں بھوکا سویا تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا. تو یہ رحم کا جذبہ لوگوں کا آپ کے دل کے اندر پیدا ہوا. ایک عورت کہہ رہی ہے, بوڑھی عورت نے حضرت عمر کو رات کو نا حضرت عمر کو ڈانٹنا شروع کیا. اس کو نہیں پتا تھا امیر المومنین نہیں ہے, سوری ان کو معلوم تھا حضرت عمر ہے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈانٹا حضرت عمر کو. حضرت عمر اس بوڑھی عورت کی ڈانٹ سنتے رہے تحمل کے ساتھ. خادم نے اس عورت کو کہا کہ چپ ہو جا, امیر المومنین ہے, تو کیوں ان کو اتنا کہہ رہی ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تم خاموش رہو, یہ وہ عورت ہے جس قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, اس کی آواز تو اللہ نے 7 آسمانوں میں سنی. وہ جو زہار والی آیتیں ہیں نا کہ ان کے شوہر نے کہہ دیا تھا انتی علیہ کظہر امی, تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی ان کے حق میں. تو کہا ان کی یہ تو وہ ہے جس کی آواز اللہ نے آسمانوں سے سنی ہے, تو عمر اس کی آواز کیوں نہیں سنے گا بھائی, عمر اس کی بات کیوں نہیں سنے گا؟ پھر فرمایا اگر یہ فجر تک بھی نصیحت کرتی میں کھڑا رہتا. تو یہ جذبہ پیدا ہو گیا. یہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما, کیونکہ اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ کام اللہ اس لیے کرے گا, معاف تو اس لیے کر دے گا گناہوں کو. یعنی ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ اتنے بڑے بڑے جرائم کیے, ابھی تو اتنے غضب میں تھا, اتنی دھمکیاں دے رہا تھا جو قتل کرے گا, زنا کرے گا, جہنم میں ڈال دوں گا ہمیشہ کے لیے, اتنا غضب, اور ایک طرف تو اللہ کی تلوار چلا رہا ہے. اللہ من تاب وآمن وعمل صالحا, جو توبہ کر لے نیک عمل کرے تو میں اس کو جناب اس کو تو اچھی زندگی دے دوں گا. تو اتنے بڑے جرم میں اتنا, جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ نے تو فوراً ہی یو ٹرن لے لیا ہے. پہلے والے انداز سے تو لگ رہا تھا اس کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی, دوسرے انداز سے لگ رہا ہے کہ اس نے تو گویا کچھ کیا ہی نہیں ہے, کوئی جرم ہی نہیں کیا, بس ذرا سی توبہ کی آپ نے معاف کر دیا اس کو. تو اس کا اللہ نے جواب دیا کان اللہ غفور رحیم. جہاں اللہ کی صفت انتقام ہے وہاں اللہ کی صفت مغفرت بھی ہے, وہ بڑا معاف کرنے والا. پھر اللہ چل تو معاف کر دیتا نا, یہ کیوں کہہ رہے اس کو میں نیک اعمال کی توفیق دوں گا اور برائیاں نیکیوں سے بدل جائیں گی؟ تو اس کا اللہ نے جواب دیا رحیمہ, وہ رحم کرنے والا بھی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے تو میں اسے بڑھ کے اپنی طرف لاتا ہوں, کچھ وہ کرتا ہے کچھ میں اس کو توفیق دیتا ہوں. تو اس کی زندگی سے لگے گا کہ یہ تو چینج ہو ہی نہیں سکتا, لیکن میری توفیق شامل حال ہوگی اور اس کو بالکل 180 ڈگری پہ میں گھما دوں گا اور ایسا بنا دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی پہلے کی زندگی کیسی تھی اور آج یہ کیسی ہے. تو ایسا یہ ہے رحمت کا اظہار. اور پھر اللہ نے اسی اشکال کا دوبارہ جواب دیا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, کہ دیکھو تمہیں اس پر تو اشکال ہو رہا ہے کہ ایک طرف زنا اور کفر پہ اور قتل نفس پہ میں یہ دھمکیاں دے رہا ہوں اور دوسری طرف میں بشارتیں سنا رہا ہوں جو توبہ کرے گا. تو ایک وجہ جواب تو میں نے دے دیا کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی. دوسرا جواب بھی سنو کہ اس نے بھی تو کوئی چھوٹا کام نہیں کیا نا, اس نے توبہ کرنے کے لیے دروازہ کس کا کھٹکھٹایا ہے؟ اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. تو جو بھکاری چھوٹے موٹے سیٹھ کے پاس جائے
تو چھوٹا موٹا سیٹ تو چونی اٹھنی پکڑا کے اس کو رخصت کر دے گا، لیکن کوئی بھکاری کسی بہت بڑے دولت مند کے پاس جائے جو بڑا جواد اور کریم ہو، جب بھیک کا دروازہ اس کا کھٹکھٹائے گا تو وہ تھوڑا بہت کرم نہیں کرتا، وہ اپنی شان کے مطابق کرم کرتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ کسی کے پاس گئے چندہ مانگنے کے لیے، اس نے تھوڑے سے پیسے پکڑا دی، آپ نکل کے آئے، اور آپ کسی بڑے سیٹ کے پاس گئے، اس نے اتنی رقم پکڑا دی، آپ کہیں یار یہ تو میں نے مانگی نہیں تھی، تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے، بھائی تم آئے کس کے پاس ہو، یہاں آنا نہیں تھا، آئے ہو تو پھر یہ دیکھو پھر دروازہ تم نے کس کا کھٹکھٹایا۔ یہاں بھی اللہ یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا ومن تاب وعمل صالحا، دیکھو جو توبہ کر لے اور آئندہ نیک اعمال شروع کر دے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو اس نے تو رجوع کیا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس نے رجوع کس کی طرف کیا، اللہ کی طرف کیا ہے نا، کہ انسانوں سے تھوڑی معافی مانگ رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو جو میری انتقام کی صفت اگر بہت بڑی ہے اور میری عذاب کی صفت بہت بڑی ہے، میں عذاب بہت سخت دیتا ہوں، تو پھر میری رحمت اور میری سخاوت بھی بہت بڑی ہے، تو بڑے سے بڑے جرم کو اپنے سامنے آنسو بہانے سے میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو رجوع اس نے میری طرف کیا ہے، اس لیے ان چیزوں پہ تمہیں اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق کیوں دے رہا ہے اور اس کی زندگی کو تبدیل کیوں کر رہا ہے، اور توبہ کے ذریعے اتنے بڑے بڑے جرموں کو معاف کیوں کر رہا ہے۔ آگے اللہ پھر نیک لوگوں کی صفات شروع کر دیتے ہیں، تو بیچ میں ایک مضمون آ گیا نا قرآن کا، فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یہ جو جنتی ہیں جن کی صفات میں بیان کر رہا ہوں کہ جو زنا نہیں کرتے اور قتل نہیں کرتے انسانی جان کو، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے لا یشہدون الزور، یہ جھوٹی اور بری محفلوں میں شرکت نہیں کرتے۔ بری محفلیں جوئے کی، سٹے کی، گانے بجانے کی، غیبتوں کی، اور جو ٹھٹھے مار رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے روڈوں پہ، اور جیسے ہوتا ہے نا بالکل آوارہ گردی قسم کے، تو زور اصل میں جھوٹ کو کہتے ہیں، لیکن جھوٹ چونکہ انسان کو برا لگتا ہے تو ہر بری چیز کو بھی زور کہا جاتا ہے، تو ایسی بری جگہوں پہ حاضر نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور کبھی لغویات کے قریب سے گزرنا پڑ جائے، لغویات بھی وہ لغویات جو نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، تو اور لغو جس درجے کا ہوگا گناہ بھی اسی درجے کا ہوگا۔ کچھ لغویات ایسی ہیں کہ جس میں گناہ تو نہیں ہے لیکن نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، تو ان لغویات کو اختیار کرنا یا وہاں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنا گناہ تو نہیں ہے لیکن بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر وہ لغویات ایسی ہے جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے گانے بجانے کی محفلیں ہیں، سینما گھر میں فلمیں ہیں، ناچ گانے کی محفلیں جو آج کل شادیوں میں ناچ رہے ہیں نا لوگ، تو یہ بھی لغویات ہیں، لیکن یہ وہ لغویات ہیں جو حرام ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ چونکہ اعلیٰ درجے کے مومنین کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے ہر طرح کے لغویات کا اللہ نے ذکر کیا کہ اذا مروا باللغو، جب یہ کسی لغو بات کے قریب سے گزرتے ہیں، کوئی محفل ہو، کہیں گانے بجانے ہوں، کہیں فضول کام ہو رہا ہو، فضول باتیں ہو رہی ہوں، تو مرو کرامہ، یہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہیں گانے بجانے کو اسٹیج شو چل رہا ہے تو کچھ لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے لیکن گزر کے دیکھتے ضرور ہیں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تھوڑا انجوائے کرتے ہیں اور تھوڑا تھرکتے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں نا وہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہ ایسی فضول چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے۔ تو اس میں بھی اللہ نے یعنی مفسرین نے یہ گانے بجانے کی محفلوں کو اور یہ جوئے سٹے جو آج کل اسنوکر کلبوں میں لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، اکثر اسنوکر کلبوں میں جوئے اور سٹے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس قسم کی تمام مجالس سے اجتناب کرتے ہیں۔ غیبتوں کی محفل، ایسی مجلسیں جہاں اسلام اور اسلام والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جو بے برکتی کا ذریعہ ہیں، وہ والی تمام محفلیں اس میں داخل ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو یہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے۔ گرنے کا مطلب کیا ہے؟ مشرکین یہ کرتے تھے جب قرآن پڑھا جاتا تھا نا تو مجمع لگا کے ایسے ٹوٹتے تھے جیسے گر پڑیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو سارے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی کس چیز پہ گرے ہوئے ہو تم؟ لوگ یوں کہتے ہیں نا، ارے بھائی تم کدھر گر رہے ہو؟ تو گرنے کا مطلب حقیقت میں گرنا نہیں ہوتا بلکہ ٹوٹ کے توجہ کے ساتھ کسی چیز کی طرف جمع ہونا۔ تو مشرکین جب قرآن پڑھا جاتا تھا مجمع لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے لیکن اندھے بہرے بن کے، بس مذاق اڑانے کے لیے، آیتیں غور سے سن کے جو ہے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے مشرکین کے بالکل اپوزٹ
مومنین کا تذکرہ کیا کہ جب ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہاں یہ جو گرتے ہیں نا ان آیتوں پہ، کیا مطلب جو غور سے سنتے ہیں تو اندھے بہرے ہو کے نہیں سنتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے اور اس میں کون کون سی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، تاکہ ان نشانیوں کو دیکھیں اور سنتے بھی پورے طریقے سے، یعنی سمجھتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ سننا جس میں سمجھ ہی نہ آئے وہ سننا نہ سننے کے برابر ہے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب ان کو قرآن کے ذریعے، رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اس نصیحت کو یہ سنتے ہیں، ایسے موقع پہ اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایک اور بہترین صفت اللہ نے بیان کی کہ ان کی اپنی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ خود بھی زنا نہیں کرتے، قتل نفس نہیں کرتے، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، اللہ سے جہنم کی پناہ اور جنت کی تمنا اللہ سے لالچ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور نصیحت جب کی جائے تو غور سے سنتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کو اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ خود تو بڑے نیک بنے ہوتے ہیں، گھر والوں کو بالکل بدحال چھوڑ دیا ہوتا ہے، انہوں نے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی بیوی بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اپنے گھر کی بھی فکر ہوتی ہے، اسی فکر میں وہ یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں عطا کر ہماری ازواج کی طرف سے، یعنی عورت اگر ہے تو اپنے شوہر کے لیے دعا مانگے، شوہر ہے تو اپنی بیویوں کے لیے دعا مانگے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں کے لیے، اولادوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ حدیثوں میں اور صحابہ کے اقوال میں اور مفسرین میں جو اس کی تفسیر آئی ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ ان کو دیندار بنا دے، تاکہ ہمیں ان کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہوں، اور یہ کہ یہ یا جو ہے وہ پیسہ ویسا ان کے پاس بہت آئے، اور یا یہ کہ وہ جو ہے وہ عیاشی والی زندگی ہو تاکہ ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوتے نا، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ اصحاب سے، صحابہ کرام، تابعین سے، بڑے بڑے مفسرین سے، جو تابعین میں بڑے بڑے مفسرین گزرے، حضرت مجاہد ہے، حضرت اکرمہ ہے، اور حضرت طاؤس ہیں، اور بھی بہت سارے، تفسیر میں تو حضرت مجاہد کا نام بہت زیادہ ہے، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور سعید بن مسیب ہیں۔ تو یہ جو مفسرین کرام ہیں، ان سے جو آیتوں کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ان کو دیندار بنا دے۔ تو چونکہ جو خود نیک ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ نیک بندوں کا ذکر ہے نا، تو وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ تو وہ چیز ہے جو خود دیندار ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ اگر خود نمازی ہیں، دیندار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اور آپ اولاد کی تربیت چاہتے ہیں، تو دیندار باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی پردہ کرتی ہو، نماز پڑھتی ہو، حیا کا ماحول ہو گھر میں، بچے نماز پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، حیا کا ماحول ہو۔ تو واللہ اس چیز سے جتنی باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، شوہر کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ یہ وہی بات ہے جو جس میں ہے یہ صفت تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو عورت دیندار ہوتی ہے، جو واقعی دل سے دیندار ہو، اس کا شوہر اگر نمازی پرہیزگار ہوگا، اس کے بچے اگر نمازی ہوں گے، اور اس کے بچے اگر صدقات و خیرات کرنے والے ہوں گے، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، تو ایسی ماں کی آنکھیں اپنے بچوں کے اچھے عمل کو دیکھ کر جتنا ٹھنڈی ہوتی ہیں، کسی اور چیز کو دیکھ کے نہیں ہوتی۔ تو یہاں قرۃ اعین کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہمارے ماتحتوں کو نیک بنا دے تاکہ ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن میں ہم جیت جائیں اور جتنے نیک لوگ ملک میں رہتے ہیں ہم ان کے وزیر اعظم بنیں، مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار بنا دے تاکہ ہم پرہیزگاروں کے امام بنیں۔ یعنی امام تو ہم ہیں ہی، ہر آدمی امام ہے اور ہر عورت امام ہے ان لوگوں کا جو اس کے ماتحت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو شوہر کا ماتحت بیوی اور بچے ہیں، عورت کے ماتحت اس کے اولادیں ہیں، اور بڑا بھائی ہے تو اس کے ماتحت چھوٹے ہیں، تو بڑی بہن ہے تو اس کے ماتحت چھوٹے ہیں، دفتر میں آپ کے ماتحت آپ کے ملازمین ہیں۔ تو ہر شخص کو اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں امام بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہمارے ماتحت پرہیزگار ہوں، نالائق لوگ نہ ہوں ہمارے ماتحت، اور ہماری اولادیں بگڑے نہیں، تو ماتحت لوگ ہمارے سارے نیک بنا دے۔
اللہ فرماتے ہیں جن کا یہ جذبہ ہوگا تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے اس صبر کے بدلے میں جو انہوں نے دنیا میں کیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ صفت صبر کے بغیر نہیں آتی۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ہر طرف سے ان کو سلامتی اور حیات کی دعائیں ملیں گی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا ومقاما، کیسا بہترین مقام اور کیسا بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ اب یہ سورہ فرقان آخر میں اللہ نے یعنی جہنمیوں کی علامتیں بھی بتا دیں، نیک لوگوں کی علامتیں بھی بتا دیں۔ اب سورہ فرقان آخر میں اللہ ایک عقلی دلیل پہ ختم کر رہے ہیں کہ کافر ان آیتوں کو سن کر تعجب کرتا ہے کہ بھئی اللہ کیوں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، اور اولاد کی تربیت کی بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، اور توحید پر لائیں، قتل نہ کریں، زنا نہ کریں، شراب نہ پئیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ تو یہ کیا بات ہے یار، اللہ کو کیا پڑی ہے؟ تو اللہ نے اسی کا، آج بھی ملحد لوگ یہ سوال کرتے ہیں خدا کو کیا ہے یار کہ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، خدا کو کیا ہے کہ کوئی شراب پیے نہ پیے، اگر خدا ہے بھی تو اس کو کیا پڑی ہے ان چیزوں سے، وہ کیوں چاہے گا کہ ریسٹرکشن لگائے اور پابندیاں لگائے؟ تو اللہ نے ان ملحدین کا جواب جو ہے نا انہی کے انداز میں دیا۔ وہ کیا فرمایا؟ قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس کو نہیں پکارو گے۔ یعنی گویا اللہ ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تم اگر مجھے ہی نہیں مانتے اور میرے احکام ہی کو فالو نہیں کرتے، دعا یہ کنایہ ہے عبادت سے، تبھی مفسرین اس کا ترجمہ عبادت سے کرتے ہیں، کیونکہ دعا بھی عبادت کا ایک جزو اعظم ہے نا، تو جزو اعظم جز بول کے کل مراد ہے۔ یعنی اس کی مثال ہے جیسے کبھی کہہ دیتے ہیں نا اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے، کیا پرواہ ہے اللہ کو، تو یہاں صرف نماز مراد نہیں ہے، یعنی اس کی فرما برداری، ہر احکام میں اس کو فالو کرنا۔ تو اللہ بھی اسی انداز سے جواب دیتے ہیں کہ رب کو تمہاری کیا پرواہ بھائی، پھر تم تو ایک عام مخلوق کی طرح کی ایک مخلوق ہو، گدے گھوڑوں کی طرح، گدے گھوڑے اور کتے بلے بہت گھوم رہے ہیں دنیا میں، تو تم بھی انسان بھی پھر ایسی ایک مخلوق ہے نا۔ تو اگر تم اللہ کو نہیں مانتے، اس کو نہیں پکارتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر اللہ اور تمہارا رشتہ کیا رہ گیا؟ تو تم بھی تو گدے گھوڑوں کی طرح ہی ہو گئے نا پھر۔ تو یعنی اللہ کی نظر میں اگر تم نے مقام پیدا کرنا ہے اور اللہ سے کچھ لینا ہے تو اس کے لیے تمہیں اللہ کو ماننا پڑے گا، اور اللہ کے حکام کو اور اللہ کے حکام کو فالو کرنا پڑے گا، اور اس کی عبادت کرنی پڑے گی۔ تو سورہ فرقان کو اللہ نے اس بہترین آیت پہ ختم کیا کہ قل ما یعبأ بکم ربی، رب کو تمہاری کیا پرواہ بھائی، پھر رب تمہیں کیوں عزت دے، کیوں انسان کو کا اکرام کرے اور اس کو پروٹوکول دے اور ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دے، کیا پرواہ رب کو پھر تمہاری، لولا دعاؤکم، اگر تم اسی کو نہیں مانتے اور اسی کو نہیں پکارتے۔ اور پھر اللہ نے آخر میں دھمکی دی، فقد کذبتم، تحقیق تم لوگوں نے جھٹلا دیا ہے، ان سب باتوں کا انکار کر دیا ہے، فسوف یکون لزاما، ان قریب یہ جھٹلانا تم سے چمٹنے والا ہے، یعنی اس کا انجام چمٹنے والا ہے تم سے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مرو گے اور جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ سب باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بہترین صورت میں جو ہم نے اہل ایمان کی علامتیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، اللہ وہ ساری علامتیں ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمیں تہجد کی بھی توفیق دے، سخاوت کی بھی توفیق دے، بخل سے بھی ہمیں بچائے، اسراف سے بھی ہمیں بچائے، اور فضول لغو محفلوں میں جانے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیوی بچوں کی فکر کی اور ان کے لیے دعائیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے کام کی اگر ہمیں توفیق ملتی ہے تو پھر اللہ کو بھی ہماری پرواہ ہے، اور اگر کبھی کوتاہی ہو تو توبہ کی بھی توفیق مل جائے۔ اگر یہ سارے کام کریں گے تو اللہ کو بھی ہماری پرواہ ہوگی، وہ ہمیں دنیا میں بھی یاد رکھے گا، آخرت میں بھی۔ لیکن اگر ہم یہ سارے کام نہیں کرتے اور مادی دنیا کے پیچھے بس بھاگتے رہتے ہیں تو دنیا میں تھوڑی بہت عیاشی ہو جائے گی، لیکن پھر اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔